رمضان میں لوگ سخاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن میں تو بڑا حیران ہوں اس مرتبہ بھی رمضان میں جہاں مسلمان اپنا پیسہ بہا رہے ہیں، خوب خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو اسی کے ذریعے سے دھوکہ دہی کرنا شروع کر دی۔ یار سمجھ سے باہر ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ بھائی؟ ان کا دماغ کہاں سے چلتا ہے؟ اور ہمارا وطن عزیز پاکستان ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ترقی کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے یہاں پر ان کو باہر چھوڑا جائے تاکہ کچھ کر کے آئے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ ابھی میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ویسے تو دو تین میرے سامنے قصے ہیں، لیکن ایک تو میں حیران رہ گیا، بالکل نیا سا قصہ تھا میرے سامنے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے چاہا آپ بھی بچیے، دوسروں کو بھی سمجھائیے کہ کبھی ایسا کچھ ہو جائے آپ نے اس سے لازمی بچنا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آتا ہے، پہلے ایک آدھ کوئی مدرسہ تھا، وہاں پہ جا کے اس نے چونا لگایا، ایک اور جگہ چونا لگایا، ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ چونا لگایا، 2-2.5 لاکھ روپے کی رقم وہاں سے لے کے بھاگ گیا، اور اس طریقے سے کرتا ہوا وہ ایک اور مسجد میں آیا دوسرے محلے کے اندر۔ یہ لوگ راستے بدلتے، پورا پاکستان ہے بہت بڑا، کروڑوں کی آبادی ہے، کہاں سے پکڑے جائیں گے؟ کسی دوسرے محلے میں گیا، کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب سینکڑوں نمازی آتے ہیں، امام صاحب ہر بندے کو تو نہیں جانتے نا، وہ امام صاحب میں نمازی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور ایسا ہے کہ میں بڑا پیسہ ہے اور میں افطاری وغیرہ کروانا چاہتا ہوں۔ ارے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، کروا دیں۔ تو کہنے لگا نہیں ایسا نہیں، یہ ایسا ہے کہ میں 3-4 بڑی جو مسجد ہیں اطراف میں، سب کے نمازیوں کو، محلہ کو، سب کو میں ذرا بڑی افطاری کروانا چاہتا ہوں۔ کہنے بڑی اچھی بات ہے، کہہ رہے جی اعلان کروا دیں آپ۔ امام صاحب کو کہا اعلان کروا دیں مسجدوں میں۔ امام صاحب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ کہے گا تو یہ تھوڑی بولیں گے جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، ہے ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ سرٹیفکیٹ دکھاؤ بھائی، کیا تھا سرٹیفکیٹ؟ بات ہو گئی، اوکے ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے جا کے اعلانات وغیرہ کروا دے، اس طریقے سے فلاں دن فلاں تاریخ اسی طرح افطاری کا اہتمام ہے، تو آپ حضرات نے آنا بھی ہے، شرکت کرنی ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ امام صاحب ایسا ہے کہ آپ محلے والے کو جانتے ہیں، میرے ساتھ چلیں، ذرا آرڈر وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اب امام صاحب پرچون والا تو گوشت والا تو مرغی والا، سارے امام صاحب کو جانتے ہیں، عزت ہوتی ہے، محلے میں دکانیں ہوتی ہیں، وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تقریباً 1-1.5 لاکھ کا پرچون کا جو ہے نا وہ آرڈر دے دیتا ہے، اتنی مسالہ چاول یہ چیزیں۔ مرغی والے کے پاس جاتا ہے، چکن کا آرڈر دے دیتا ہے، ٹھیک ٹھاک من کے اندر بھائی اتنی جو ہے نا چکن مجھے چاہیے، وہ آرڈر دے دیتا ہے، وہاں چکن کٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے بعد پھر آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی سامان تیار ہو گیا؟ کہہ رہا ہے ہاں وہ سامان تیار ہو گیا ہے پرچون والے سے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا سامان کا لسٹ بناؤ تھوڑی سی، یہ تھوڑا مجھے سامان دو، جب تک میں تھوڑا چھوڑ کے آتا ہوں پھر میں تمہیں باقی پیسے دے دیتا ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا سامان لے کے جا رہا ہے، پتہ ہے مسجد سے آیا ہے، امام صاحب لے کے آئے ہیں، رسپیکٹ ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ انہوں نے دے دیا سامان، وہ سامان لے کے آیا۔ اس کے بعد مرغی والے کے پاس گیا، چکن والے کے پاس، اس کے کہتا ہے بھائی کیا وہ کٹ گئی؟ بھائی ابھی مال تمہارا تیار ہو رہا ہے کیا؟ چلو ابھی جتنا تیار ہو گیا وہ تو دو، تاکہ میں ذرا دیکھ تو چڑھوانا شروع کروں، باقی یہ کہ دیکھ لیں گے، باقی تو میں تھوڑا تم سے مال لے جاتا رہوں گا۔ اس نے بھی دے دیا، ظاہر سی بات ہے امام صاحب کے ساتھ آیا، دے دیا اس نے۔ اب وہ دے دیا غائب، وہاں چکن والے کی چکن تیار ہے، وہاں سامان تیار ہے، بھائی بندہ ہو گیا کہ آپ جین بھوت ہو گیا، آکے نہیں دے رہا۔ بعد میں آئے وہ محلے والے، پرچون والا، یہ وہ امام صاحب کے پاس، بھائی وہ کیا ہوا ہے؟ امام صاحب بولے میں خود پریشان ہوں، میں خود ڈھونڈ رہا ہوں اس کو۔ اب وہ بعد میں CCTV فوٹیج وغیرہ دیکھی تو وہ اس نے سارا سامان اپنی گاڑی پہ لوڈ کیا، جو کر سکتا تھا وہ وہاں سے رفو چکر، پتہ نہیں کتنے ٹھیک ٹھاک پیسوں کا سامان تو غائب ہو گیا۔ اس طریقے سے مسلسل کہیں نہ کہیں چونا لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی پر اعتماد کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں بس آنکھیں بند کر کے دے دو، یا جو بھی آ رہا ہے اس پہ بھروسہ کر لو۔ نہیں پلیز، یہ صدقہ و خیرات کا مسئلہ ہے، سخاوت کا مسئلہ ہے، یہ لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جب تک چھان پٹک نہیں ہوگی، جب تک پتہ نہ چل جائے، اعتماد بالکل بھی نہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ چلو بھائی مسلمان پہ بھائی پہ اعتماد کرتا ہے، یہی تو مسلمان گلا کاٹ رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس شر سے محفوظ فرمائے، اور ایسے جو فتنہ باز لوگ ہیں ان کو پکڑ کے ان کو سبق سکھانے کی توفیق بھی مرحمت فرمایا، اور ان کو بھی عقل سلیم نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ مسجد وغیرہ میں کبھی صدقہ باکس کے نام پہ، کبھی قرآن پاک جو ہے نا وہ قرآن پاک بانٹنے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں، امام صاحب مائک پہ اعلان کر دیں، اس نام پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے محلے والے، مسجد کے خادم صاحب، کبھی امام صاحب، کبھی مؤذن صاحب بولے بن جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، وہ لوٹ لٹا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی آتے ہیں کہ جی وہ ہم مقدس سراغ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، مقدس سراغ اٹھانے کی آڑ میں مسجد کے جو اسکرے پہ غائب ہو جاتا ہے، بچے اغوا ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہو جاتا ہے۔ لہذا اتنا اندھا اعتماد نہیں، ذرا آنکھوں کو کھول کے جئیں، گر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اپنا خیال رکھیے گا۔